حامدا ومصلیا اما بعد۔ مسلسل عشاء کے درس میں آپ دنیا و آخرت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 85 فضائل و خصوصیات کو سنتے آ رہے ہیں، اور آج کے درس میں 25ویں فضیلت اور خصوصیت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مفصل صورتوں کے ساتھ تمام آسمانی کتابوں پر فضیلت دی۔ اب یہ مفصل صورتیں کیا ہیں؟ آئیے اس بارے میں حدیث کو سنتے ہیں۔ صحیح الجامع للالبانی کی روایت ہے، حدیث نمبر 1059 ہے۔ حضرت واصلہ بن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تورات کی جگہ اللہ رب العالمین نے طوال سبعہ دیا۔ طوال سبعہ کا مطلب ہوا کہ سورہ البقرہ سے لے کر کے سورہ التوبہ تک، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فضیلت عطا کی تورات کی جگہ پر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور زبور کی جگہ پر اللہ رب العالمین نے مجھے معین دیا۔ معین کا مطلب کیا ہوا؟ سورہ یونس سے لے کر کے سورہ صافات تک یہ معین ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور انجیل کی جگہ پر اللہ رب العالمین نے مجھے مثانی دی۔ مثانی کا مطلب کیا ہوا؟ سورہ صافات سے لے کر کے سورہ الحجرات تک، تورات، زبور اور انجیل، ان تینوں کتاب کے برابر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر صورتوں اور آیتوں کو عطا کیا۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور مفصل صورتیں، یعنی کہ سورہ حجرات سے لے کر کے سورہ ناس تک ان صورتوں کے ساتھ مجھے فضیلت دی گئی۔ یعنی جو سورہ حجرات ہے وہاں سے لے کر کے سورہ ناس تک جو آیتیں ہیں، جو صورتیں ہیں، جو پیغامات ہیں، وہ ساری باتیں پچھلی کتابوں کے اندر نہیں تھی۔ 26ویں فضیلت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور خصوصیت یہ کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں عطا کر کے فضیلت دی۔ آخری 2 آیتیں آمن الرسول، یہ تو ہر مسلمان کو یاد رہنی چاہیے اور اس کو ہمیشہ پڑھتے رہنے چاہیے۔ کب؟ سونے کے وقت میں اس کی بے شمار فضیلت ہے کہ جو انسان رات میں سوتے وقت سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے وہ شیطان سے محفوظ رہ جاتا ہے اور اسے تہجد کے برابر بھی ثواب ملتا ہے۔ تو آئیے آج کے درس میں وہ حدیث سنتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عرش کے نیچے کہ ایک خزانے سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات عطا کی گئی۔ سبحان اللہ۔ صرف اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لم یعطھا نبی قبلی ولا یعطى منہ احد بعد۔ اور اس طرح کی آیتیں، یعنی کہ جو سورہ بقرہ کے اندر آمن رسول ہے، اس طرح کی آیات نہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو دی گئی اور نہ ہی میرے بعد کسی کو دی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں دے کر کے تمام نبیوں اور رسولوں پر فضیلت عطا کی۔ اس کے بعد 27ویں فضیلت جو کسی نبی اور رسول کو اللہ نے نہیں دی وہ یہ کہ ناسخ اور منسوخ کے ذریعے اللہ نے آپ کو فضیلت دی۔ ناسخ اور منسوخ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ کوئی حکم پہلے نازل کرنا، اس کے بعد اس حکم کو ہٹا کر کے پھر دوسرا حکم نازل کرنا، اسے کہتے ہیں ناسخ اور منسوخ۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شروع میں شراب کو حرام نہیں کیا تھا، یا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر شراب کو حرام نہیں کیا تھا۔ شراب کو کئی مراحل میں حرام کیا گیا، ایک کے بعد ایک حکم۔ پہلے یہ حکم نازل ہوا کہ شراب کے اندر برائیاں زیادہ ہیں، پھر اللہ نے یہ کہا کہ جب نماز کے قریب جاؤ تو شراب مت پیو، یہ حکم 2 حکم ہو گیا۔ پھر تیسرا حکم اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا۔ یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین نے یہ طریقہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ یہودیوں کو، عیسائیوں کو یہ معلوم نہیں تھا، ایسا اللہ نے ان کے ساتھ نہیں کیا، ان کو آفر نہیں دیا، اس لیے کہ ان کی جو کتابیں ہیں تورات وغیرہ، انجیل، یہ سب ایک ہی مرتبہ اللہ نے دیا، تو اس سے وہ لوگ محروم تھے۔
اور یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کر دیا تھا، کیا یہ کون سے نبی ہے کہ پہلے ایک کام کرتے ہیں دوسرا پھر اور ایک کام کرتے ہیں، اعتراض کیا تھا، اس لیے کہ ان کو یہ چیز نہیں ملی تھی۔ اب مثال کے طور پر دوسری مثال جو ہے کہ خانہ کعبہ ہمارا قبلہ، ہم اور آپ جانتے ہیں، تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو تقریباً جو ہے 16-17 مہینے تک جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد اس حکم کو اللہ نے بدل دیا۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کو لے کر کے یہودیوں نے اعتراض کیا کہ یہ کون سے نبی ہے کہ پہلے ایک کام کرتے دوسرے اور ایک کام کرتے، تو اس کے ذریعے اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فضیلت عطا کی، اور یہ آفر اللہ نے کسی اور نبی کو نہیں دیا تھا۔ اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 106 کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، کہ جس آیت کو بھی ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور کوئی دوسری آیت لے آتے ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ایک حکم اگر ہٹا دیا تو پھر اس کی جگہ پر دوسرے حکم کو اللہ نے نازل کیا جو اس سے بہتر۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر۔ تو ناسخ اور منسوخ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام جہانوں میں تمام نبی اور رسولوں پر فضیلت عطا کی۔ اس کے بعد 28ویں فضیلت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید کے اندر کہیں پر بھی یا محمد نہیں کہا۔ کتنی اہم بات ہے، وہ لوگ جو ہے کتنے بڑے ظالم ہیں جو لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا محمد کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہیں پر بھی یا محمد نہیں کہا، حالانکہ محمد نام مذکور ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام محمد مذکور ہے قرآن مجید کے اندر، لیکن یا محمد نہیں، جبکہ دوسرے نبیوں کو اللہ نے نام لے کر کے پکارا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے اس طرح سے خطاب نہیں کیا، صفت کے ذریعے خطاب کیا کہ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، کہ اے رسول، اے نبی، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر کے سونے والے، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھ کر کے سونے والے، اس طرح سے دیکھیں یا محمد کبھی نہیں کہا۔ یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید کے اندر اللہ نے دوسرے نبیوں کو اس طرح سے پکارا، نام لیا، جیسے کہ اللہ نے کہا کہ اے آدم، یا آدم، یہ لفظ کہیں پر اللہ نے کہا کہ یا نوح، اے نوح، دیکھیے ان کا بھی اللہ رب العالمین نے نام لے کر خطاب کیا۔ کہیں پر اللہ نے کہا کہ یا ابراہیم، دیکھیے ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ کے خلیل ہے، لیکن اللہ نے ان کو بھی کہا کہ یا ابراہیم، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا محمد نہیں کہا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا محمد نہیں کہا پورے قرآن مجید کے اندر۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت بڑی فضیلت ہے میرے بھائی، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے 29ویں فضیلت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح سے پکارنے اور بلانے سے لوگوں کو منع کر دیا جس طرح سے کوئی انسان ایک دوسرے کو پکارتا بلاتا ہے۔ اب سوچیں کہ جب اللہ ہی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا محمد نہیں کہا تو انسانوں کو اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے، اس کی پرمیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اللہ رب العالمین نے اس بارے میں خاص طور سے منع کیا۔ اب دیکھیے جو پچھلی امتیں تھی وہ لوگ اپنے نبی کو اس طرح سے بولتے تھے کہ یا موسیٰ، جو یہودی ہے وہ کہتے تھے اپنے نبی کو کہ یا موسیٰ، یہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ عیسائیوں نے انہیں کہا کہ یا عیسیٰ، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح سے مخاطب کرنے سے اللہ نے منع کر دیا امت محمد، اور کہا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے میرے حبیب کو، سبحان اللہ کے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 63 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم اللہ رب العالمین کے نبی کے بلانے کو ایسا بلاوا نہ کر لو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہوتا ہے۔ اس کا دو معنی، پہلا معنی تو ایک یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلائے
تو تم یہ مت سمجھو کہ جس طرح سے کوئی دوست تم کو بلاتا ہے اس حساب سے نہیں، بلکہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے، تمہیں ہر حال میں جانا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے جو ابھی ہم نے آپ کو بیان کیا، بتلایا کہ تم جس طرح سے اپنے دوست کو، ساتھی کو بلاتے ہو نام پکار کر کے، اس طرح سے تم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مت بلاؤ، مخاطب مت کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئیے، ادھر سنیے، اس طرح سے دیکھیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی بڑی خصوصیت اور فضیلت ہے۔ تیسری اور سب سے آخری فضیلت آج کے درس میں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے جمعہ کا دن عطا کر کے فضیلت دی ہے تمام جہانوں میں۔ آج مسلمانوں کے نزدیک جمعہ کی اہمیت نہیں، لوگ جمعہ کو لائٹ سے لے لیتے ہیں، لیکن جمعہ ایک ایسا دن ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دن کو عطا کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام جہانوں میں فضیلت عطا کی ہے۔ آئیے سنیے حدیث، مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 856 ہے، اور بخاری کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہم سے پہلے والے لوگوں کو جمعہ سے محروم رکھا، ان کو جمعہ کا عطا پتہ نہیں تھا، یعنی کہ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تو تھا، لیکن یہ جمعہ کا دن بھی ایک عبادت کا دن ہے، اللہ کو خوش کرنے کا دن ہے، یہ نہیں معلوم تھا، اللہ نے بتلایا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ یہودیوں نے اپنے لیے ہفتہ کا دن رکھا، وہ لوگ ہفتہ کے دن عبادت کرتے، اور عیسائیوں نے اپنے لیے اتوار کا دن رکھا۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائی لوگ جو ہے چرچ میں اتوار کے دن جاتے ہیں، اتوار کے دن جاتے ہیں، سنڈے کے دن جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں لایا اور اللہ نے ہماری رہنمائی جمعہ کے دن کی طرف کی۔ اللہ نے بتلایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ آپ جو ہے اپنی عبادت کے لیے جمعہ کے دن مقرر کیجیے، اور جمعہ کے احکام و مسائل کو اللہ نے بیان کیا۔ پھر دیکھیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بس اللہ نے پہلے جمعہ کا دن رکھا، پھر ہفتہ کا دن رکھا، پھر سنڈے کا دن رکھا، ترتیب اس طرح سے۔ ہم اور آپ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جمعہ لاسٹ میں آتا ہے، غلط ہے، وہ ویکینڈ بولتے ہیں کہ ویکینڈ جو ہے جمعہ کا دن ہے اور ہفتہ اتوار سے دن شروع ہوتے، پیر سے دن شروع ہوتا، نہیں، جمعہ کے دن سے ہفتہ شروع ہوتا ہے، یاد رکھ لیجیے۔ جمعہ کے دن سے ہفتے کا آغاز ہوتا ہے، جو 7 دن ہوتے ہیں نا وہ جمعہ سے کاؤنٹ ہوگی۔ لوگ جو ہے پیر سے کاؤنٹ کرتے، کچھ لوگ سنڈے سے کاؤنٹ کرتے، یہ سب مغربی کلچر عیسائیوں کی وجہ سے ایسا سوچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلے جمعہ کا دن، اس کے بعد ہفتہ کا دن، اس کے بعد اتوار کا دن۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اس طرح سے وہ لوگ ہم سے قیامت کے دن پیچھے ہوں گے، قیامت کے دن یہودی اور عیسائی یہ ہم سے پیچھے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم تو دنیا میں ان سے پیچھے آئے، آخر میں آئے، لیکن قیامت کے دن ہم پہلے ہوں گے۔ سبحان اللہ، امت محمدیہ جو ہے پہلے ہوں گی قیامت کے دن، وہ لوگ ہمارے پیچھے، اور تمام امتوں میں سب سے پہلے ہمارا حساب لیا جائے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم کو اور آپ کو بھی یہ فضیلت مل گئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو ہے ہی، اللہ نے تمام جہانوں میں اول تاخیر افضل مقام عطا کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بننے پر ہمیں یہ شرف ملا ہے کہ ہم قیامت کے دن پہلے رہے، حالانکہ ہم بعد میں آئے، ہم سے پہلے یہودی ہے اور عیسائی ہے، لیکن وہ سب ہمارے پاس، سب سے پہلے ہم ہی جنت کے اندر جائیں، اس کے بعد دوسروں کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص فضیلت تھی جو آج کے درس میں آپ نے سنا۔ ابھی یہ سلسلہ باقی ہے۔